چاہیے کہ علامہ اقبال کا پورا مجموعہ فکر، چاہے وہ شعر میں ہو، نثر میں ہو، یا ان کی کسی عملی جدوجہد سے تعلق رکھتا ہو، اس کے وہ کون سے اہم اجزاء ہیں جن کی وجہ سے وہ تاریخ فکر انسانی میں اہم ہیں، مسلم فکر میں اہم ہیں، اور پاکستانیوں کے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو 20ویں صدی میں ملت اسلامیہ کی جو سب سے بامانی اور بھرپور توانا آواز ابھرتی ہے اور عہد جدید میں پیدا ہونے والے مسائل پر غور کر کے ان کا ایک جواب دیتی ہے، وہ علامہ اقبال کی آواز ہے۔ یہ جو عمل ہے یہ کس طرح صورت پذیر ہوتا ہے؟ اس کی 3 شاخیں یا 3 جز ہیں۔ علامہ کی یہ آواز ان کی فلسفیانہ تحریروں میں ظاہر ہوتی ہے، جس کا بنیادی کام کریٹو انگیجمنٹ ود ماڈرنٹی تھا۔ وہ جس عہد میں پیدا ہوئے تھے وہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ عہد جدید ہے، ماڈرن ایج، اور اس کا ایک خاص فنامنا ہے جسے آپ ماڈرنٹی کہتے ہیں۔ اور ماڈرنٹی صرف لائف سٹائل کا نام نہیں ہے، یہ ایک طرز فکر کا نام ہے۔ اس طرز فکر میں کچھ ایسی چیزیں چھپی ہوئی تھی جو اسلام، بلکہ دین، کوئی بھی دین ہو، اور اس سے عہد جدید سے پہلے کی ساری فکری میراث سے ٹکرا رہی تھی۔ اس چیلنج، اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا، اس کی فلسفیانہ سطح پر کیسے جواب دیا جائے گا؟ علامہ کی ایک حیثیت یہ ہے جس میں وہ یہ انگیجز کریٹیولی ود ماڈرنٹی، اور ان کا جو رسپانس ہے یہ ملت اسلامیہ کا 20ویں صدی میں سب سے بڑے جوابات میں شمار ہوتا ہے۔ علامہ کی کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، یہ اس کا بنیادی ڈاکومنٹ ہے جو اس کریٹو انگیجمنٹ کے نتیجے میں سامنے آتا ہے کہ عہد جدید سے ابھرنے والے فکری سوالات اور اس نئے فکری تصادم کو جو اس زمانے میں آ کر مسلم تہذیب کو ایک دوسری اجنبی تہذیب کے مقابلے میں سامنا کرنا پڑا ہے، اس کا کیوں کر جواب دیا جائے علمی فلسفیانہ سطح پر۔ بنیادی طور پر یہ کتاب اس کا جواب دیتی ہے، اس کے علاوہ اور ان کی تحریریں، خواہ وہ خطوط کی شکل میں ہوں، مقالات کی شکل میں ہوں، بیانات اور تقاریر کی شکل میں ہوں، یہ رہتی۔ ایک حیثیت تو یہ ہوئی۔ دوسری ان کی حیثیت جو اس سے کسی طرح کم اہم نہیں ہے بلکہ بعض اعتبار سے زیادہ اہم ہے، وہ ان کی ایک شاعر کی حیثیت ہے۔ شاعر بھی کیسا کہ ہماری پوری تاریخ میں، تاریخ ادبیات میں، شعر کی ایک قسم جسے اعلیٰ ترین شاعری کہا جاتا تھا، شعر حکیمانہ کہا جاتا تھا، حکمت پوئٹری کہا جاتا تھا، وزڈم پوئٹری کہا جاتا تھا، علامہ اس کے 20ویں صدی میں اردو اور فارسی دونوں میں سب سے بڑے وارث کے طور پہ سامنے آتے ہیں۔ یعنی وہ کیا کر رہے ہیں؟ پوئٹیکلی میڈیٹڈ تھاٹ کہتے ہیں اسے ہم، کہ یہ شعر ہے لیکن یہ شعر حکمت ہے، ناٹ جسٹ اینی تھنگ، شعر حکیمانہ، پوئٹیکلی میڈیٹڈ تھاٹ۔ اور یہ پوئٹیکلی میڈیٹڈ تھاٹ، یہ شعر حکیمانہ کیا کر رہا ہے؟ یہ آپ کے عہد کی زبان میں شاعری کے وسیلے سے اس کے حسن بیان کو استعمال کرتے ہوئے اسلام کا تصور کائنات، اسلام کا تصور انسان، اسلام کا تصور خدا، ان کا آپس میں باہمی ربط اور معاشرہ، اس کے بارے میں شعر کی زبان میں آپ سے گفتگو کر رہا ہے۔ اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ شعر حکیمانہ ہو یا عام کو شعر ہو، شعر آپ کو یوں چھوتا ہے جیسے نثر نہیں چھوتی، اور اس طرح متاثر کرتا ہے جیسے نثر متاثر نہیں کرتی۔ تو ہماری مسلم تہذیب میں یہ ہمیشہ رہا ہے کہ آپ ایک عام سے موضوع سے لے کر نہایت اعلیٰ درجے کی فلسفیانہ بات تک، حکیمانہ بات تک شعر میں ادا کرتے تھے، شعر کی اسی قوت تاثیر کو استعمال کرنے کے لیے۔ ویسے بھی اس میں اور بھی بہت سی کہنے والی باتیں وہ بعد میں عرض کریں گے۔ گویا ان کی دوسری حیثیت یہ ہوئی علامہ کی شاعر کی حیثیت، ان کے کلام کی یہ حیثیت، اور یہ کسی طرح اس سے کم نہیں ہے بلکہ کئی اعتبار سے زیادہ ہے جو میں نے فلسفیانہ انگیجمنٹ کے بارے میں عرض کی۔ تیسری علامہ اقبال کی حیثیت ہمارے لیے ایک سوشل ایکٹیوسٹ کی حیثیت ہے، ایک سماجی مصلح کی، ریفارمر کی حیثیت ہے۔ جس عہد میں وہ پیدا ہوئے ہیں
ان کا ہندوستان کا معاشرہ مسلمانوں کا اور ملت اسلامیہ بحیثیت مجموعی بہت سے مسائل کا سامنا تھا اس کو. یہاں کے مسائل میں سر فہرست ایک مسئلہ تھا جسے آپ ٹیکنیکل زبان میں کمیونل پرابلم کہتے ہیں، کہ یہاں کئی اقوام آباد ہیں ہندوستان میں، کچھ اکثریت میں ہیں کچھ اقلیت میں ہیں. یہ ایک تیسری قوت کے غلام تھے. اب اس قوت کے جانے کا وقت آ گیا ہے. وہ کون سا ایسا فارمولہ ڈھونڈا جائے جس میں اس کے جانے کے بعد یہ لوگ پاور شیئرنگ کر سکیں، ورنہ اگر وہ یوں ہی چھوڑ کے چلے گی تو ایک دوسرے کا گلا کاٹنے لگیں گے. جیسے کچھ واقعات ہو بھی چکے تھے 1935 کے آغ بار اس سے پہلے، کہ ایک کمیونٹی دوسرے پر اعتبار نہیں کرتی، ایک کمیونٹی اپنی عددی اکثریت کی وجہ سے دوسری سے زیادتی کے مرتکب ہوتی ہے، اس کا اعتماد، چھوٹی کمیونٹی کا اعتماد ختم ہو چکا ہوا ہے، وہ اس کو اپنا وکیل بنانے، اپنے لیے نیگوشیٹ کرنے کا حق دینے پہ تیار نہیں ہے. تو پھر کیا کیا جائے؟ یہ ایک سوال تھا جسے کمیونل پرابلم کہتے تھے. بہت سے لوگوں نے اس پر غور کیا، ہندوؤں نے بھی کیا، مسلمانوں نے بھی کیا، سکھوں نے بھی کیا، پارسیوں نے بھی کیا. سب کا مشترکہ مسئلہ تھا، مختلف حل سامنے آتے رہے اس کے. علامہ اقبال نے بھی ایک حل پیش کیا. یہ ان کی وہ حیثیت ہے جو ایک ذمہ دار شہری کے طور پر، ایک باشعور آدمی کے طور پر ان پر لاگو ہوتی تھی کہ اس وقت تمہاری کمیونٹی، تمہارے لوگ کچھ عملی، سیاسی، جغرافیائی، تاریخی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں. اس میں تمہاری فہم سمجھ جو دوسروں سے بالاتر ہے کیا رہنمائی کرتی ہے ان کی. اس حیثیت میں انہوں نے کچھ مشورے دیے، کمیونل پرابلم کا ایک حل پیش کیا جسے آپ نظریہ پاکستان کہتے ہیں. وہ پھر بعد میں ان کی زندگی میں تو نہیں لیکن بعد میں عمل میں آیا. یہ ان کی تیسری حیثیت ہے جو ہمارے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے، لیکن اسے میں ان کے عالمگیر تناظر میں یا فکر انسانی میں علامہ کی جگہ متعین کرتے ہوئے تیسرے درجے پر رکھتا ہوں. جس ترتیب میں آپ سے میں نے بیان کیا کہ ایک ان کی پوئٹیکلی میڈیٹڈ تھاٹ، ایک ان کی فلسافک انگیجمنٹ ود ماڈرنٹی، اور تیسری ان کی وہ حیثیت جو ایک سماجی مسئلے کی اور ان مسائل کے بارے میں رہنمائی کرنے والے کی طور پہ سامنے آتی ہے. یہ تین ان کی بنیادی حیثیات ہیں جن کے ذریعے ہم اس شخصیت کو جو ہمارے لیے غیر معمولی محترم ہے سمجھنے کا آغاز کر سکتے ہیں. جی دیکھیے، آپ نے ایک شرط عائد کر دی تو میں بھی اسی طرح جواب دیتا ہوں کہ جنرل میسج کے لیے بیان کریں تو پھر ہم فلسفیانہ یا اس کے ادیبانہ اسلوب میں بات نہیں کرنا چاہیں گے. اس میں پہلی بات یہ سمجھ لینے کی ہے کہ علامہ جب یہ عنوان اختیار کر رہے ہیں خودی، فلسفہ خودی، تو وہ اصل میں کیا اس عنوان سے کوئی نئی بات ایسی کہہ رہے ہیں جو پہلے کسی مفکر نے نہ کہی ہو اسلام میں، یا وہ اپنے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور ایک موضوع عنوان اختیار کر رہے ہیں کسی ایسی بنیادی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو ہمیشہ سے رہی ہے، ایک اہم بات ہے، اس کا سمجھنا ضروری ہے، لیکن اس کو انہوں نے ایک نئے انداز دیگر، برنگ دیگر کہا ہے. تو میں اس پہ آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ایک بہت بنیادی انسانی سوال ہے کہ انسان ہونے کا مطلب کیا ہے، انسان کیا ہوتا ہے، what does it mean to be human. یہ وہ بنیادی سوال ہے جس سے ہر مفکر نے اس کا کوئی جواب تلاش کرنے کی کوشش کی. مذہبی صحیفے اسی کا جواب بنیادی طور پہ دیتے ہیں. فرد اور معاشرے کے تعلق پر غور کرنے والے لوگ بھی اسی پر غور کر رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ وہ لوگ جو خدا کو تسلیم نہیں کرتے، ان کے ہاں ان کے فلسفے میں بھی انسان کیا ہے، اس کو کیسے انجینئر کیا جاتا ہے، معاشرے میں اس کو ایک رکن، ایک فرد کی حیثیت سے کیسے عمل میں لایا جاتا ہے، اس کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے، یہ سوال وہاں بھی اسی طرح زیر غور آتا ہے. چاہے وہ مارکسزم کی سوشل انجینئرنگ ہو یا کسی دین کا عیسوی تصور انسان ہو، اسلام کا تصور انسان ہو، یہ ایک بنیادی سوال ہوتا ہے کہ انسان کیا ہے. علامہ اقبال نے خودی کے عنوان سے بنیادی طور پہ اسی سوال کے مختلف پہلوؤں کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے شعر کی زبان میں، کہ انسان کیا ہوتا ہے، انسان کے قوا کیا ہیں، اس کی صلاحیتیں کیا ہیں، اس کا منتہا کیا ہے، مقصد کہاں ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کے درمیان، اس سفر کے دوران اسے جو ایک تدریج ارتقاء کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے کیا مراحل ہیں، ان مراحل کے خطرات کیا ہیں، ان سے بچنے کے طریقے کیا ہیں. اچھی انٹیگریٹڈ مکمل نشو و نما انسانی شخصیت کی کیوں کر ہوتی ہے، کون سے ایسے عناصر ہیں جو اسے کمزور کر دیتے ہیں، کون سے ایسے عناصر ہیں جو اس کی تقویت دیتے ہیں. آپ اگر غور کریں تو ساری مخلوقات میں سے
اللہ کی ساری مخلوقات میں سے صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو ایک دوسروں سے امتیازی چیز حاصل ہے. پتھر ہو، جمادات، نباتات، حیوانات، آپ غور کریں گے کہ جیسا وہ ہے ویسا ہی رہتا ہے. یعنی اب اس کی ایک بنیاد میں ایک بات ہے جو علامہ کی اس شعری نظریے میں بھی اور فلسفے کی تہ میں بھی کام کر رہی ہے کہ یہ کائنات ساری اللہ تعالیٰ کی صفات کا عکس ہے، پرتو ہے اس کے یوں کہیے مینیفیسٹیشن. ان کے درجات مختلف ہیں. جیسے جھرنے کی آواز سے لے کر پرندے کی کوک سے لے کر اور حافظ شیرازی کے کلام تک سب کلام ہیں، لیکن اس کے درجات مختلف ہیں اور اس کی چوٹی پر کلام خداوندی ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا عکس ہے، کہیں یہ کہیں یہ. اس پس منظر کے ساتھ اگر آپ دیکھیں ساری صفات خداوندی تو کائنات کی ہر چیز ایک یا چند صفات کا ایک فکسڈ مجموعہ ہے. پہاڑ جیسا ہے ویسا ہی رہتا ہے. جانور کی کسی بھی سپیشیز کا بچہ چند گھنٹے کے اندر اپنی پوری نسلی خواص ظاہر کر دیتا ہے اور پھر باقی عمر ویسا ہی رہتا ہے. ہاتھی کا بچہ پیدا ہوتے جیسا ہوتا ہے ہاتھی ہی ہوتا ہے، لیکن انسان کے بچے کے اندر غور کیجئے، آپ نہیں بتا سکتے کہ آج کا پیدا ہونے والا کل کا شیکسپیئر ہے یا سیریل کلر ہے. اس کے اندر بیک وقت ساری عروج کی صفات بھی موجود ہیں اور پستی میں گرنے کی بھی موجود ہے. یہ وہ امتحان ہے انسان کا جو اس کو شرف انسانیت بھی دیتا ہے اور اس کے لیے مشکلات بھی پیدا کرتا ہے. حضور نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ یہ قرآن کی کسی آیت پر گفتگو کرتے ہوئے صحابہ سے کہ بنی آدم کو یوم آخر جو شرف حاصل ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا فرشتوں کو بھی نہیں؟ آپ نے کہا ہاں فرشتوں کو بھی نہیں، اس لیے کہ وہ اسی طرح لگے بندھے عمل کرتے ہیں جیسے شجر و حجر و یہ ستارے ایک ہی طرح کام کرتے رہتے، درخت پتھر جیسے ہیں یہاں. لیکن انسان ایسا ہے جس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کو ڈیولپ کر کے ایک انٹیگریٹڈ ہیومن بینگ تک پہنچنے کی صلاحیت بھی ہے اور اس کو نظر انداز کر کے اپنے فریضہ انسانی کے مرتبے سے نیچے گر کر پستی میں اتر جانے کی بھی ہے. یہ اس کا شرف ہے کہ اگر وہ اس ترقی کی راہ کو اپنا لے، اور یہ اس کی آزمائش ہے کہ اگر وہ اس پستی کے گڑھے کی طرف چلا جائے. خود ہی آپ کو بنیادی طور پر یہی دوسرے الفاظ میں بتا رہی ہوتی ہے کہ تمہارے اندر وہ کون کون سی صفات خداوندی کا عکس موجود ہے جو تمہیں یہ کیپیبلٹیز، یہ امکانات، یہ صلاحیتیں عطا کرتا ہے، جن کے پروان چڑھانے سے، جن کی تکمیل سے، جن کی نشو و نما سے تم خدا آثار ہو جاتے ہو، بندہ مولا صفات بنتے ہو. جب علامہ بندہ مولا صفات کہتے ہیں تو وہ اسی بنیادی قرآنی تھیم کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ صفات خداوندی انسانوں میں یا کسی بھی مخلوق میں جو آپ کو صفات نظر آ رہی ہیں، یہ کس کی صفات ہیں اثر میں، یہ کس کا عکس ہے، یہ کس کی عطا ہے. انسان پر صرف یہ ذمہ داری ہے اس کو سمجھنے، ڈیولپ کرنے، اس سارے عمل کو، اس تصور کو بیان کرنے کے لیے علامہ نے جو عنوان اختیار کیا ہے وہ خود ہی کا، اور اسے وہ طرح طرح سے مختلف رنگوں میں، مختلف پہلوؤں سے اپنے شعری اور اکثر اوقات نثری مجموعوں میں بھی کھول کر بیان کرتے ہیں. اقبال کی شاعری کا مطالعہ کرنے والے غیر ملکی ماہرین اقبالیات، ان کی تحریروں میں آپ کو ایک عام بات تقریباً ہر جگہ نظر آئے گی کہ انہوں نے یہ تبصرہ کیا ہے کہ علامہ کی بیشتر باتیں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اسلامی تصوف کا بخوبی علم ہو. بالخصوص اسلامی تصوف کے دو پہلو ہیں، ایک عملی تصوف، ایک نظری تصوف. نظری تصوف ہم کہتے ہیں تھیوریٹیکل کو، جس میں تصوف ان مسائل پر اپنی رائے ظاہر کرتا ہے، ان کے بارے میں تحریریں سامنے آتی ہیں جو فلسفے کے بھی مسائل ہیں، جو علم کلام کے بھی مسائل ہیں، جو عمومی فکری مسائل ہیں، ان پر بھی تصوف کلام کرتا ہے. وہ تو نظری تصوف تھیوریٹیکل حصہ ہے اس کا. خاص طور پر اس پر اگر آپ کی نظر نہ ہو
اور تصوف نے عربی شعر یا ادبیات پورے کہیے اور فارسی شعر و ادبیات، اور اس کے بعد ان دونوں کے وسیلے سے اردو شعر و ادبیات کو جس طرح ایک پورا ذخیرہ الفاظ دیا ہے، ایک معنی کا تہ در تہ سلسلہ دیا ہے، چیزوں کو سمجھنے کے کچھ دریچے دیے ہیں، کائنات کے بارے میں ایک نقطہ نظر اپنے اسلوب میں دیا ہے، یہ چونکہ سارے ہماری شعریات کی رگ و پے میں داخل ہیں، اس میں ایک طرح سے یوں سمجھیے اس کے خون میں دوڑ رہے ہیں، لہٰذا علامہ کوئی بھی بڑا شاعر، خاص طور پہ صوفی شعراء، اور علامہ کے فارسی کلام کو اور اردو کلام کے بڑے حصے کو سمجھنے کے لیے شعر کے اندر، خاص طور فارسی شعریات اور اردو شعریات میں تصوف کے جو مفاہیم، باتیں، معنی شامل ہوئے ہیں انہیں سمجھنا بہت ضروری، یہ سب کا تبصرہ ہے۔ وہ لوگ، یہ میں نے غیر ملکی ماہرین اقبالیات کے تبصرے سے، کی رائے سے آغاز کلام اسی لیے کیا ہے کہ وہ لوگ ایک قدر فاصلے سے ہماری چیزوں کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو روزمرہ اس میں جیتے ہیں، ہمارے ایک طرح سے سانس لینے کے عمل کا حصہ ہوتا ہے، ہمیں بعض چیزیں بعض اوقات محسوس نہیں ہوتی، انہیں یہ فوراً محسوس ہوتا ہے کہ یہ شاعر جس کے کلام کا مطالعہ کر رہے ہیں اس پر تو تصوف کی لفظوں کا، تصوف کی اصطلاحات کا، تصوف کے مفاہیم کا، تصوف کے معانی کا بہت گہرا اثر ہے، اور اس کی باتوں کو پوری طرح سمجھنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک آپ تصوف کی اس پس منظر سے واقف نہ ہو، انہیں یہ فوراً احساس ہوتا ہے، وہ یہ تبصرہ کرتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند کے اور اسلامی ممالک کے ماہرین اقبالیات نے بھی، بڑے ماہرین اقبالیات نے بھی یہی رائے ظاہر کی ہے۔ اس پر کچھ بحث یہ بھی ہوتی رہی ہے کہ علامہ نے بعض اوقات تصوف پر تنقید بھی کی ہے، تو اس کو کیسے دونوں باتوں کو جوڑا جائے کہ ان کی شاعری میں تصوف کے اتنے گہرے اثرات نظر آتے ہیں کہ آپ کو اس کا بڑا حصہ بغیر تصوف کی نظری حصے کو سمجھے بغیر سمجھنا ممکن نہیں ہے، دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بعض اوقات بڑی شدید تنقید بھی کی ہے، اس کو کیسے دونوں باتوں کو تطبیق کیسے دی جائے، ملایا کیسے جائے۔ تو اس میں جو محققین نے بنیادی بات جس کی طرف رہنمائی کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر مکتب فکر میں، معاشرے کے ہر طبقے میں، خواہ وہ کسی فن سے تعلق رکھتا ہو، علم سے تعلق رکھتا ہو، کچھ نہ کچھ زوال کے عناصر بھی پیدا ہو جاتے ہیں، کچھ خرابیاں بھی آ جاتی ہیں جو انسانی معاشرے کا حصہ ہی ہے۔ اسی طرح تصوف کے اور اس سے متعلق اداروں میں بھی زمانے کے ساتھ کچھ خرابیاں بھی پیدا ہو گئیں، کچھ فہم کی خرابیاں، کچھ عمل کی خرابیاں، اور وہ خرابیاں علامہ اقبال کا ایک بنیادی معاملہ یہ تھا کہ ان کی امت، ان کی کمیونٹی کے لیے جس چیز کو وہ مضر سمجھتے تھے اس پر کھل کر تنقید کرتے تھے، خواہ اس میں ان کا اپنا کوئی نقصان ہی کیوں نہ ہوتا۔ تو تصوف سے ساری ہمدردی، محبت اور اس پر اپنی چیزوں کی بنیاد رکھنے کے باوجود جہاں جہاں انہوں نے محسوس کیا کہ عملی طور پر تصوف کی طرف سے کچھ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو عوام کے لیے مضر ہیں، اس میں کچھ سمجھ میں غلطی کا اندیشہ ہے، اس سے عمل میں کسی کوتاہی، نارسائی اور خرابی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، اس پر انہوں نے اس پہ تنقید کی۔ لیکن جب اسے آپ پورے کلام اقبال کے اور ان کی زندگی کے پس منظر میں رکھ کر دیکھیں، اس تناظر میں دیکھیں، تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی تنقید کچھ غلط عناصر پہ تھی، تصوف پورے پر نہیں تھی۔ اور ان کی ذاتی زندگی سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس وقت اپنے بچپن میں بیعت ہوئے، پھر اہل اللہ والوں سے، صوفیاء سے ان کی عقیدت کے تحریری اور عملی مظاہر، خطوط میں اس کے بارے میں آراء، اس میں وہ یہ کوئی شبہ نہیں چھوڑتی کہ علامہ بنیادی طور پر تصوف کی فکری روایت کے شاعر تھے، البتہ جو عملی خرابیاں اس میں در آئی تھیں اس سے تنقید جو اچھے صوفیاء خود بھی کرتے رہے، تمام بڑے صوفیاء نے اپنے ہی گھر کی خرابیوں پر بڑی بھرپور تنقید کی ہے۔ علامہ اقبال کے معاصر مولانا اشرف علی تھانوی اپنے عہد کے بڑے علماء میں شامل ہونے کے علاوہ بڑے صوفیاء کے بھی وہ تھے، کی صف میں بھی شامل تھے۔ ان کی تحریروں کا بڑا حصہ اسی جد و جہد پر مشتمل ہے کہ مسلمانوں میں جو عملی معاشرتی طور پہ خرابیاں آ گئی ان کی اصلاح کیسے کی جائے، اور صوفیاء میں جو خرابیاں فہم کی،
یا عمل کی پیدا ہو گئی ہیں، ان کی اصلاح کی کیا صورت ہو۔ بالکل کم عمر بچوں سے لے کر جو تقریباً سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچ رہے ہوں، ان سب کو میں نے عرض کیا کہ اس میں انہوں نے مختلف کئی انداز اختیار کیے ہیں۔ ابتدائی انداز جو خاص طور پہ کم عمر بچوں کے لیے موضوع سمجھا گیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایسی نظمیں دنیا کی ادبیات میں سے جو جیسے آج کل کہا جاتا ہے کور ہیومن ویلیوز، بنیادی انسانی اقدار، ان میں سے کسی ایک بات، کسی اچھی بات، کسی پیغام کو ایک ڈرامے تمثیل کے انداز میں پیش کرتی تھی، اس کو انہوں نے ماخوذ کر لیا اور اردو میں نظم کے طور پہ پیش کیا۔ ماخوذ اس نظم کو کہتے ہیں جو بنیادی طور پہ جس کا خیال کسی دوسری نظم سے لیا گیا۔ تو بانگے درا کے ایک حصے میں آپ کو بہت سی ایسی نظمیں ملتی ہیں جو بچوں کے لیے لکھی گئی ہیں، اور وہ بنیادی طور پر ان کا مرکزی خیال کسی ٹینیسن کی کسی نظم سے، لانگ فیلو کی کسی نظم سے، ایمرسن کی کسی نظم سے لیا گیا ہے، لیکن جب وہ ہمارے شاعر کی کٹھالی میں سے ہو کر گزرتی ہیں تو وہ ایک نئی چیز بن جاتی ہے۔ اگرچہ علامہ نے اس پہ وضاحت سے لکھ دیا ہے کہ یہ اس کا مرکزی خیال کہاں سے لیا، لیکن جب اسے اصل سے ملا کر دیکھتے ہیں تو یہ ایک نئی نظم اپنی جگہ بنی ہوتی ہے۔ اور وہ کر کیا رہی ہے؟ وہ ایک یا دو نکات کو، بنیادی پیغامات کو بچوں کی زبان میں تمثیل کے انداز میں دل نشین بنا کر ان کو پیش کر رہی ہے، جس کی بہت واضح مثالیں جو بہت استعمال ہوئی، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ اب یہ بنیادی طور پہ آپ کو ایک پیغام دے رہی ہے کہ بچوں، وہ لوگ جنہیں جو کسی محرومی کا شکار ہیں، چاہے وہ مالی طور پر محروم ہو، جسمانی طور پہ محروم ہو، مریض ہوں، ان کی مدد کرنا ایک بہت بنیادی انسانی اچھی اقدار میں سے ہے۔ یہ صرف اسلام کی نہیں، یہ انسانی اقدار میں سے ہے۔ یہ کرنا، جو یہ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑے انسانوں کی صف میں شامل کرتا ہے۔ یہ چھوٹی سی نظم میں کہانی سنا کر یہ پیغام دے دیتی ہے۔ بھولے بھٹکے کی رہنمائی، جگنو پرندہ، اس طرح کی کہانیاں، تمثیل، حکایات سے علامہ اقبال بغیر براہ راست بات کیے ہوئے وہ جو انسان، جس سے میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے عرض کیا کہ انسان کا اسلام کا تصور انسان، اسلام کا تصور کائنات، اسلام کا تصور خدا، ان کا آپس میں تعلق، وہ بچے کی سطح تک اتار کے لے آتے ہیں کہ اچھا برا کیا ہے۔ بچہ ابھی فلسفہ نہیں سمجھے گا، اسے آپ جب کہانی کے رنگ میں وہی بات پیغام کے طور پہ دے دیں گے تو وہ کہانی سنتے سنتے اس کے اندر وہ چیز اتر جاتی ہے۔ علامہ نے ان نظموں میں یہی کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس سے ذرا سے اوپر سطح پر اٹھ کر کیا انہوں نے کہ جگہ جگہ حکایات استعمال کی ہیں۔ حکایات زمانہ قدیم سے کوئی نکتے کی بات، کوئی حکیمانہ بات، کوئی دانائی کا نکتہ، کوئی گیان دینے کے لیے سب سے مؤثر وسیلہ سمجھا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا کلام دیکھیے علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ زیادہ تر پیرابلز کی زبان میں گفتگو کرتے ہیں، اور وہ نہایت دل نشیں اور مؤثر پیرابلز ہوتے ہیں، حکایات، تمثیل۔ تو علامہ نے اپنے اردو اور فارسی کلام میں، اور فارسی میں یہ بہت استعمال کیا ہے، انہوں نے حکایات استعمال کی ہیں کہ ایک بات کہنا، اس کو آپ نے ایک قصے کے رنگ میں کہا، 3-4 صفحے میں بات مکمل ہو گئی، اور ایک بنیادی پیغام جو انہی بنیادی انسانی اقدار سے، مثلا رحم و شفقت، ایک کہانی سنا دی کہ ایک فقیر آیا، اس نے تنگ کیا، بچے نے اس کو تھپڑ مار دیا، اس پہ باپ نے سرزنش کی۔ وہ ساری کہانی پڑھنے کے بعد پڑھنے والے بچے کو، اب وہ ذرا سمجھ بوجھ کی سطح عمر کو پہنچ رہا ہے، یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ اس طرح کی حرکت ظلم کا حصہ ہے، اور مجھ سے بحیثیت اچھے انسان کے کیا تقاضا ہے کہ میں اپنے اندر رحمت، شفقت، ہمدردی کی صفات کو ڈیولپ کروں۔ اگر اس کے خلاف کوئی چیز اندر سے ابھرتی ہے تو اس کو دباؤں اور ان کو آگے بڑھاؤں۔ ان حکایات کے ذریعے علامہ وہی کام جو وہ فلسفیانہ انداز میں کر رہے تھے، یہ ایک اور دل نشین پیرائے میں بچوں کے لیے اور قدرے بڑے عمر کے لوگوں کے لیے کر جاتے ہیں۔ اس پہ غور کرنے لگا تو مجھے پہلا سوال تو یہ اپنے آپ سے میں نے کیا کہ کیا ہم جو علامہ اقبال کو شاعر مشرق کہتے ہیں تو کیا صرف عقیدت میں مبالغے کی وجہ سے کہتے ہیں، یا اس میں کوئی
کوئی بات ہے، کوئی گہرا کوئی معنی ہے ان دو لفظوں کی اس ترکیب میں، شاعر اور مشرق، شاعر مشرق، مشرق کا شاعر، اس میں کوئی اور معنی بھی ہے؟ غور کرنے سے بات یہ کھلی کہ مشرقی تہذیبوں میں، اسلام ہو، عیسائیت ہو، یہودیت ہو، ہندو مت ہو، بدھ مت ہو، چائنیز بھی، اگرچہ مجھے اس کا اتنا تفصیل سے علم نہیں ہے، وہاں شعر کے بارے میں ایک نقطہ نظر پایا جاتا ہے، ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ شعر کیا ہوتا ہے، شاعری کیا چیز ہے، یہ جو تخلیقی عمل ہے، شعری عمل ہے، یہ کیا ہوتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا منصب ہے۔ اور یہی نقطہ نظر شعر کے بارے میں ایک رائے ویسٹ میں بھی پائی جاتی، مغربی تہذیب میں، اور وہ مغربی تہذیب سے مراد میری یہ ہے عیسوی تہذیب نہیں، پوسٹ رینیسانس، جدید مغربی تہذیب 16ویں صدی کے بعد کی، وہاں بھی ایک نقطہ نظر ہے جو ورڈزورتھ کے الفاظ میں اسپونٹینیس اوور فلو آف پاورفل فیلنگس، یہ اس نے شاعری کی تعریف کی ہوئی ہے، یہ رومانٹک تعریف ہے، اور بھی لوگوں نے تعریف کی ہے اس کی۔ تو چیز یہ سامنے آئی کہ ساری تہذیبوں میں مشرق کی شعر کا ایک خاص تصور ہے، اور وہ مشترک ہے۔ آپ عبرانی بائبل اٹھا کر دیکھیں تو وہاں بھی یہی ملے گا، انجیل اٹھا کر دیکھیں تو وہاں بھی یہی ملے گا، ان کے بڑے مفکرین میں دیکھیں تو وہاں بھی یہی ملے گا، اشوا گھوش کو اٹھا کے دیکھیں، آنندا کوار سوامی کو اٹھا کے دیکھیں تو وہاں بھی یہی ملے گا، ان میں برہم سوتر میں دیکھیں تو وہاں بھی یہی ملے گا، اوپنشد میں بھی یہی نظر آئے گا، جہاں جہاں ظاہر شاعری ان کا موضوع نہیں ہے، لیکن جہاں ذکر آ رہا ہے یہی تصور نظر آتا ہے جو سب کا مشترکہ تصور ہے۔ میں آپ کو اسلامی اصطلاح میں اب بیان کروں کہ ہم یہاں بات کر رہے ہیں، کہ یہ موقع نہیں ہے ہمارے پاس کہ میں ان سب کے حوالے دے کر آپ کو بتاؤں، لیکن تصور سب کا مشترک ہے۔ یہاں تصور یہ ہے، آپ نے کبھی غور کیا کہ ساری اسلامی زبانوں میں شعر، شاعری اور شعور یہ ایک ہی جڑ سے نکلتے ہیں، وہ عربی کی جڑ ہے شعرا، شین عین رے، 3 حرف ہیں، اور اس کا مطلب ہے جاننا، آگاہ ہونا، ٹو بی کاگنیزنٹ آف، اویئرنیس۔ گویا شعور اور شعر ان کی جڑ ایک ہے دونوں کی، یہ اتفاقی بات ہے صرف، یا اس میں کوئی معنویت ہے؟ ساری اسلامی زبانوں میں اس عمل کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ شعر ہے یا شاعری ہے، اور سمجھ وہ انسان کی فہم، انڈرسٹینڈنگ، اویئرنیس کے لیے جو بنیادی لفظ ہے کانشسنس، وہ ہے شعور، دونوں کی جڑ ایک ہے۔ یہ اتفاقی بات ہے؟ یہ اتفاقی نہیں ہے، اس کے پیچھے وہ نقطہ نظر کام کر رہا ہے جو ساری تہذیبوں میں شعر کا منصب متعین کرتا ہے کہ شعر ہوتا کیا ہے۔ یہ چیز اتفاقی نہیں ہے، اس کے پیچھے وہ مشترکہ نقطہ نظر یا نظریہ کام کر رہا ہے جو شعر کے بارے میں ایک کچھ بتاتا ہے آپ کو کہ شعر، میں عرض کر رہا تھا کہ اس کو بات ذرا پیچھے سے شروع کرنی پڑے گی۔ کائنات کی ہر چیز اگر اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی تجلی ہے، سیلف ڈسکلوجر ہے، مینیفیسٹیشن ہے، تو صفت کلام بھی اسی طرح ہے، یعنی سپیچ۔ صفت کلام کا، گویائی کا نقطۂ عروج انسان میں کیا ہے؟ شعور، اور شعور ظاہر ہوتا ہے آپ کے بولنے کی صلاحیت میں، بولنے کی صلاحیت، گویائی، نطق و کلام، اس کا پینیکل کیا ہے، اس کی چوٹی، نقطہ عروج کیا ہے؟ شاعری۔ گویا شعر اور شعور میں یہ بنیادی تعلق پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی قوت گویائی کا نقطۂ عروج شاعری ہے، اور خود وہ قوت گویائی جو ہے وہ انسان کے شعور کا اظہار ہے، اور وہ شعور اللہ تعالیٰ کے صفت کلام کا عکس ہے ہمارے اندر اس چھوٹی سی دنیا میں۔ گویا اس کے پیچھے بات کیا ہوئی کہ شاعر وہ ہستی ہے جس کی سطح شعور عام آدمی سے کسی طرح بلند تر ہے، اور وہ اس بلند تر سطح شعور سے کلام کرتے ہوئے آپ کو حسن بیان کے وسیلے سے، شاعری حسن بیان کا تقاضا کرتی ہے، حسن بیان کے وسیلے سے کچھ چیزوں کا ابلاغ کرتا ہے۔ اب یہاں ایک درجہ بندی آتی ہے سامنے، جیسے کائنات کی اور ہر چیز میں آپ درجہ بندی دیکھتے ہیں، اس طرح یہاں بھی موجود ہے۔ کچھ شاعر وہ ہوں گے جن کا شعور صرف اتنا ہے کہ وہ
آہنگ و قافیہ، جو میوزیکیلٹی ہوتی ہے، ردم ہوتا ہے شاعری میں، اس کا شعور رکھتے ہیں اور وہی پیش کرتے ہیں آپ کو. اس میں شعر میں کوئی بات نہیں ہوتی گہری، بلکہ بات ہی کوئی نہیں ہوتی، بعض اوقات صرف آہنگ ہوتا ہے. اس سے ایک درجہ اوپر اٹھیے تو وہ شاعر ہوں گے جو زبان و بیان کی ساری خوبیاں، جسے لطف بیان کہتے ہیں، جس طرح بھی وہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بہت سے وسائل ہیں، وہ ایک ٹیکنیک بھی ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے آہنگ اور اس شعور کے ساتھ آپ کو کوئی ذرا اوپر اٹھ کے ایک بات کہہ رہے ہوں گے. اور اوپر اٹھیے تو ایسے شاعر ملیں گے جو آپ کو، جو حسن بیان کے ساتھ آپ کے جذبات، احساسات، تجربات، ان کو سمیٹ کر ایک خوبصورت بیان شعر کی شکل میں پیش کر رہے ہیں. یہ درجات شعور ہے. اور اوپر اٹھیے تو وہ شاعر ہوں گے جو ان سارے لوازم حسن بیان کے ساتھ آپ کو کوئی حکیمانہ بات، کوئی فلسفیانہ نکتہ، کوئی اخلاقی نصیحت وہ پیش کر رہے ہیں. شرط وہاں بھی ہے کہ وہ اچھا شعر تبھی ہوگا جب باقی اس میں حسن بیان کے عناصر بھی ہوں اور یہ چیز ہو جائے. اس سے بھی اوپر اٹھیے تو پھر وہ چیز آتی ہے جسے حکیمانہ شاعری میں نے نام دیا تھا. یہ ساری تہذیبوں میں شعر کی سب سے اعلیٰ قسم یا درجہ کہا گیا ہے، جس میں حسن بیان بھی موجود ہے. سارے ایسے لطف سخن کے سارے عناصر موجود ہیں جو شعر کو سب سے اونچے درجے پر لے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس میں نوبیلٹی آف کنٹینٹ بھی موجود ہے، جو شعر کو بڑا شعر، شاعری کو بڑی شاعری بناتا ہے. اب آئیے واپس جہاں سے ہم چلے تھے، یہ کہ علامہ کو جو ہم شاعر مشرق کہتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہنے کی کہ وہ اس نظریے کی بنیاد پر، جو مشرق کا مشترکہ نظریہ ہے شعر کا، شاعری کا، اس پر کھڑے ہوئے ہیں. اور ہماری روایت میں اس کے سب سے بڑے امین ہیں 20ویں صدی میں. اس لیے جب انہیں شاعر مشرق کہتے ہیں تو مبالغہ نہیں کر رہے ہوتے، اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس شخص کی شاعری میں وہ مشترکہ میراث انسانی شعر کے بارے میں جھلک رہی ہے جو پورے مشرق کا مشترکہ ورثہ ہے. اس لیے یہ شاعر مشرق ہے. بوتھ نوبلٹی آف کنٹینٹ اور حسن بیان. یہ صرف جذبات کا ابال نہیں ہے جدید مغرب کے بیان کے مطابق، اس لیے شاعر مشرق کہا جاتا ہے. میں اس ترکیب کو اس طرح سمجھتا ہوں. مغربی دنیا میں اقبال کا مطالعہ پاکستان و ہندوستان کے باہر بہت سی جگہوں پر ہوا ہے، مشرقی ممالک میں بھی، مغربی ممالک میں بھی. اور ہر علاقے کی جو ایک فکری روایت ہے یا اس علاقے کا ایک تہذیبی اور تمدنی پس منظر ہے، اس کے لحاظ سے اقبال کا مطالعہ کرنے، اقبال میں دلچسپی لینے، اس کے شعر یا فلسفے کسی ایک سے زیادہ شغف رکھنے کی ہمیں مختلف رنگا رنگی نظر آتی ہے. جہاں تک آپ نے جیسے پوچھا مغربی دنیا میں اقبال کا مطالعہ یا ان سے دلچسپی کس طرح لی گئی ہے، تو اس میں ہمیں کوئی ایک یکرنگی نظر نہیں آتی. کچھ علاقے ایسے ہیں، سب سے پہلے اقبال کا مطالعہ اور ترجمہ انگریزی بولنے والی دنیا میں شروع ہوا، اور وہ فطری بات تھی کہ انگریزوں کا تعلق ہندوستان سے ان کی زندگی میں جو تھا اور اس کے بعد 47 تک رہا، وہ اپنی زندگی میں سب سے پہلے جرمنی سے وہ پڑھ کر آئے، انگلینڈ سے پڑھ کر آئے. تو ان دو ممالک کی علمی دنیا سے ان کا تعلق بطور ایک بڑا شاعر اسٹیبلش ہونے سے پہلے ہی قائم ہو چکا ہوا تھا ان کے علمی سفر سے. تو جو ہی وہ ہندوستان کے منظر نامے پر ایک بڑے شاعر، ایک رہنما، ایک فلسفی کے طور پہ ابھرے، تو ان دونوں ممالک کے ماہرین، مستشرقین یا مشرق کا مطالعہ کرنے والے لوگ، ماہرین نے ان کی توجہ دی، ان کے ترجمے ہوئے. سب سے پہلے اسرار خودی کا ترجمہ نکلسن نے کیا، اس کے بعد انگریزی دنیا میں ان کے ترجمے ہوتے رہے. جرمنی میں تراجم بھی ہوئے اور ان کی فلسفیانہ تحریروں پر بھی توجہ دی گئی. انگریزی بولنے والی دنیا میں بھی یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں. اٹلی، اسپین اور یہ زبانیں جہاں بولی جاتی ہیں وہ علاقے، اور مغربی دوسری زبانوں میں نسبتاً کام کم ہوا، اور ہمیں اتنی کتابوں کی یا ترجموں کی تعداد نظر نہیں آتی.
اسپینش میں پچھلے 10 سالوں میں ان کے ریکنسٹرکشن کے 2 مرتبہ تراجم ہوئے، اور سال اقبال کے دوران جو ہماری کوششیں اور دیگر تھیں اس کے مطابق ریکنسٹرکشن کے 7 ترجمے سامنے آئے۔ ہاں، تیسری زبان جو میں بھول رہا تھا، فرانسیسی میں بھی علامہ کے سارے کلام کا ترجمہ ان دونوں زبانوں کے بعد، جرمن اور انگریزی کے بعد مکمل ہو گیا، ریکنسٹرکشن بھی ترجمہ ہو گئی۔ تو اگر اس کا ایک مجموعی جائزہ لیا جائے کہ مغربی دنیا ان کے افکار سے، ان کی تحریروں سے کس طرح کہ کس پہلو پر توجہ دیتی رہی ہے، تو میرا خیال یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاعری اور فلسفہ دونوں ہی پر تقریباً کم و بیش برابر توجہ رہی ہے، قدر زیادہ شاعری کے تراجم کی طرف۔ اور یہ چیز نظر میں رہے کہ علامہ کی شاعری کا ترجمہ کرنا یا شاعری کا مطالعہ کرنا وہ پوئٹیکلی میڈیٹڈ تھاٹ کا مطالعہ کرنا ہے، جیسے میں نے عرض کیا ابھی، وہ شاعری کے اس اعلیٰ ترین درجے کا مطالعہ کرنا ہے جہاں آ کر شاعری، اعلیٰ شاعری، بڑی شاعری، حکیمانہ شاعری آپ کو ان سوالوں کے روبرو کرتی ہے جو انسان کے بنیادی سوال ہیں، جو ہندو، مسلمان، عیسائی کے سوال نہیں، جو پاکستانی، غیر پاکستانی کے سوال نہیں ہیں، وہ انسان کے سوال ہیں، جب سے انسان ہے تب سے ہے۔ اور بڑی شاعری اگر آپ کو ان سوالوں سے آپ کی آنکھیں چار نہیں کرتی، ان سے آپ کو روبرو نہیں کرتی، تو وہ بڑی شاعری نہیں ہوتی۔ وہ کسی ایک ٹریڈیشن سے ابھرتی تو ضرور ہے، لیکن وہ ان بنیادی سوالوں سے آپ کو روبرو کرتی ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، یہ کائنات کیا ہے، یہ دوسرے لوگ کیا ہیں، ان سے میرا تعلق کیا ہے، اس کے ورا کیا ہے، ہمارا ان سے کیا تعلق ہے۔ یہ تو بہت بنیادی انسانی سوالات ہیں۔ بڑی شاعری اس کا ایک شعر کے پیرائے میں جواب دیتی ہے۔ تو جب کسی شاعری میں یہ عناصر موجود ہوں تو اس پر مشرق میں مطالعہ ہو یا مغرب میں مطالعہ ہو، وہ توجہ شاعری ہی پر قدرے زیادہ رہتی ہے، کیونکہ فلسفہ پڑھنے والے لوگ عموماً تعداد میں شعر کا مطالعہ کرنے والے لوگوں سے کم ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال جب اپنی پی ایچ ڈی کی تکمیل کے لیے، اعلیٰ تعلیم کی تکمیل کے لیے مغرب تشریف لے گئے ہیں، پہلے کیمبرج اور اس کے بعد میونک، تو وہاں اس ڈگری کی تکمیل کا ایک تقاضا ہوتا ہے، جیسے یہاں بھی ہے کہ آپ کو ایک مقالہ لکھ کر پیش کرنا ہوتا ہے کسی موضوع پر۔ تو علامہ نے جو موضوع منتخب کیا وہ تھا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا، ایران میں مابعد الطبیعات کا ارتقاء۔ اس پر وہ کچھ چیزیں اپنے دوران قیام ہند تیار کر چکے تھے، کچھ ان کی پہلے تحقیقات موجود تھیں، کچھ کیمبرج کے قیام کے دوران ان کو کتب خانوں سے استفادے کا موقع ملا، اور پھر تکمیل اس کی میونک جا کر ہوئی۔ یہ تھیسس انہوں نے میونک یونیورسٹی کو اپنی ڈاکٹریٹ کی تکمیل کے لیے پیش کیا۔ موضوع جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، ایران کی فکری روایت کا ایک پہلو سے مطالعہ تھا کہ ایران میں اسلام کے داخل ہونے سے پہلے کیا فکری روایت موجود تھی، وہاں کے بڑے سوچنے والے انسان کے، کائنات کے بڑے بڑے مسائل کے بارے میں کیا سوچتے تھے، ان کے اس سوچ کا، ان افکار کا نتیجہ کیسے سامنے آیا۔ اس کے بعد اسلام کی آمد کے بعد کی جو تاریخ ہے اس میں یہ سفر، سوچ کا یہ سفر آگے کیسے بڑھا۔ علامہ نے اس کا ایک مختصر جائزہ لیا ہے چند ابواب میں بانٹ کر، کہ ما قبل اسلام کے کیا تھے فکری عناصر، ان کی ان موضوعات پر غور و فکر کرنے کے نتیجے کیا تھا، اس کے بعد کیا تھا، اس میں مختلف مکاتب فکر کون کون سے تھے، فلسفیوں نے کیا سوچا، اشراقیوں نے کیا، ایلومینیشنسٹ اشراقیوں نے کیا سوچا۔ یہ دوبارہ تو نہیں بولنا، یہ انہوں نے اس میں یہ دیکھا کہ مختلف طبقوں نے، مختلف سوچنے والوں نے اس کے بارے میں کیا سوچا۔ فلسفیوں نے ان مسائل پر غور کیا تو انہوں نے کیا نتائج پیش کیے، کیا افکار ان کے سامنے آئے، کیا رائے دی انہوں نے۔ اشراقیوں نے کیا سوچا، صوفیاء نے کیا سوچا، ان کو انہوں نے مختلف ابواب میں تقسیم کر کے ایک پس منظر اور ایک اسلام کے آنے کے والی بات کی چیزیں،
اور اس کو میڈیویل زمانے تک لے آئے، اور اس زمانے کے بڑے حکماء ایران، ان کے ہاں ان سوالوں پر جو ہمیں جوابات ملتے ہیں اس کی طرف بھی اشارہ کیا۔ گویا یہ کتاب، یہ تھیسس جو بعد میں کتابی شکل میں بھی چھپا، مجموعی طور پر ہمیں اس سارے سفر کا، اس فکری سفر کا ایک عمومی جائزہ ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے، جو ان سوالات پر غور کرتے ہوئے ایرانی مفکرین نے قبل از اسلام اور بعد از اسلام پیش کیا تھا۔ جہاں تک یہ تعلق ہے اس بات کا کہ علامہ نے اپنی زندگی میں اس کتاب کو ایک طرح سے پرانی سمجھنا شروع کر دیا تھا، اور جب ان سے اس کی ترجمے کے لیے اجازت مانگی گئی تو انہوں نے اجازت دینے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ میں نے یہ کتاب 20ویں صدی کے شروع میں لکھی تھی، اور اب اتنا زمانہ گزرنے کے بعد بہت سی کتابیں اور آ چکی ہیں، تحقیقات اور ہو گئی ہیں، مخطوطے اور دریافت ہو گئے ہیں، اب میں نہیں سمجھتا کہ عہد جدید کی تحقیقات کی روشنی میں اس کتاب میں کوئی نئی بات ہوگی یا اس کا بڑا حصہ تنقید کی زد سے بچ سکے گا۔ انہوں نے ترجمہ کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، لوگوں نے ان کی بغیر اجازت ترجمہ کر دیا اس کو، کہنے کا پھر انہوں نے اپنے اس کو سی وی میں سے بھی نکال دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ڈیٹڈ کتاب تھی جس میں خود مصنف کا یہ قول موجود ہے کہ یہ کتاب اب آؤٹ ڈیٹ ہو گئی ہے، اسے استعمال نہ کیا جائے، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ اس میں تاریخی اہمیت اس کی آج بھی باقی ہے۔ میں نے جن مفکرین کا انگریزی زبان میں پہلی مرتبہ تعارف کروایا اور نام لیا، وہ اس سے پہلے 1905 میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ ابھی 25 سال، 30 سال، 40 سال باقی تھے کہ دیگر لوگ محققین سامنے آئیں اور ملا صدرہ پر کوئی بڑی کتاب تحقیقات پیش کریں، ملا ہادی سبزواری پر کتابیں لکھی جائیں، لیکن علامہ کا یہ شرف ان سے کوئی نہیں چھین سکتا، باوجود کتاب پرانی ہو جانے کے، شرف اولیت، کہ ان ایرانی مفکرین کو، ان حکماء کو انہوں نے پہلی مرتبہ مغرب کی علمی دنیا سے متعارف کروایا تھا۔ دیکھیے موضوع تو بہت پھیلا ہوا ہے اور اکثر بیان بھی کیا جاتا ہے، اور میں نے شروع میں یہ بات عرض کر دی کہ علامہ کی جو 3 حیثیات ہیں ان میں سے یہ حیثیت ایک حیثیت ہے، اگرچہ یہ ایک عالمگیر یا انسانی فکر کے عمومی تناظر میں کوئی بڑی حیثیت نہ لگتی ہو، لیکن ہمارے لیے اس کی اہمیت غیر معمولی ہے۔ جس زمانے میں علامہ ہندوستان کی سیاست میں اور یہاں کی فکری زندگی میں جو ان کا سب سے زیادہ سرگرمی کا زمانہ تھا، اس میں اگر سیاسی سطح پر یا سیاسی میدان میں دیکھیے تو ہمیں سب سے ایک بڑے سوال کا سامنا تھا جسے میں نے کمیونل پرابلم کہا۔ اس کے بہت سے حل غور طلب تھے، مختلف لوگوں کی طرف سے پیش بھی کیے جا رہے تھے۔ علامہ اقبال نے بھی اس کا حل سوچنا تھا اور کچھ عملی طور پر بھی اس کے لیے کرنا تھا۔ تو جہاں تک اس تحریک آزادی یا تصور پاکستان کا تعلق ہے، علامہ دونوں طرح سے اس کی فکری قیادت، اس کے بارے میں فکری رہنمائی، اس کا حل تلاش کرنے کی ایک کوشش اور عملی جدوجہد، دونوں میں شامل رہے۔ بنیادی طور پر یہ سوال یہی تھا کہ یہ جو 2 بڑی یہاں پہ کمیونٹیز ہیں، ایک اکثریت میں ہے، ایک اقلیت میں ہے، اور ایک تیسری قوت ان پر حاکم تھی، اب وہ حکومت ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، تو کیا کیا جائے کہ یہ آئندہ آنے والے وقت میں یہ کوئی ایک سمجھوتا، مفاہمت، کچھ پاور شیئرنگ کی صورت نکل آئے تاکہ بات لڑائی جھگڑے کچھ تو خون تک نہ پہنچے۔ اس کے لیے مختلف حل سوچے جا رہے تھے۔ جو چیز رکاوٹ بن رہی تھی وہ ایک دوسرے پر باہمی اعتماد نہ ہونا تھا۔ اقلیت یہ کہتی تھی کہ اکثریت یہ کہتی تھی، ایک فکرے میں اس کا موقف یہ تھا کہ ہندوستان ایک مونولیتھک ہول ہے، یہ ایک کل ہے، اور اس کل کا، اس مونولیتھک ہول کا ایک نمائندہ ہے، وہ کانگریس ہے۔ دوسری طرف انگریز ہے جس کے ساتھ ہم نے معاملہ طے کرنا ہے، آؤٹ گوئنگ پاور۔ ہم تمہارے وکیل کے طور پہ، تمہارے سے مراد مسلمان، اچھوت، پارسی، سکھ، سبھی دیگر اقلیتیں تھی، لیکن سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کی تھی، کہ ہم اس سے مذاکرات کرتے ہوئے، معاملہ طے کرتے ہوئے تمہارے وکیل کے طور پہ طے کر لیں گے، پہلے اسے نکال لیں،
پھر آپس میں ہم طے کر لیں گے کہ ہم نے کس طرح شیئرنگ کرنی ہے. اقلیت کا کہنا یہ تھا کہ ہم آپ کے سابقہ طرز عمل کی وجہ سے آپ پر یہ اعتماد نہیں کر سکتے کہ آپ ہمارے وکیل کے طور پر اس تیسری طاقت سے نیگوشیٹ کریں. ہمیں اپنی بات خود کہنے. پہلی بات یہ کہ ہندوستان ایک مونولیتھک ہول نہیں ہے. اٹس اے پلورلسٹک سوسائٹی. یہاں کئی کمیونٹیز رہتی ہیں, کوئی اکثریت میں ہے, کوئی اقلیت میں ہے, اور ہم اتنی بڑی اقلیت ہیں کہ آپ اسے مونولیتھک نہیں کہہ سکتے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ ہمارے وکیل ان وجوہات کی بنا پہ نہیں ہو سکتے. ہمیں اپنی وکالت کرنے, اپنا نقطہ نظر پیش کرنے, اپنی شرائط پیش کرنے, اپنی بات کرنے, اپنی شرائط منوانے کے لیے اپنا خود کہنے کی, ہم آپ کو وکیل بنا کر ان کے ساتھ نہیں کر سکتے. یہ مسئلہ پھنسا ہوا تھا. اس کا حل کیا تھا؟ گول میز کانفرنسیں ہو رہی ہیں, وفد جا رہے ہیں, انگریزوں کے وفد آ رہے ہیں, ہندو مسلمان آپس میں کر رہے ہیں, مسلمان آپس میں مختلف کر رہے ہیں, طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اس کا ایک حل علامہ اقبال نے بھی پیش کیا تھا, اور وہ ہر طرح کے دیگر حل جو پیش کیے گئے تھے انہیں دیکھ کر, آزما کر, ان کو ناقابل عمل پا کر مایوس ہو کر پھر پیش کیا گیا تھا کہ اب اور کوئی حل نہیں ہے اس کا. وہ حل وہ تھا جو انہوں نے 1930 کے خطبہ الہ آباد میں پیش کیا تھا, اور اس سے ملتے جلتے حل پہلے بھی پیش کیے گئے تھے. ان میں کچھ خرابیاں تھیں. لالا لاجپت رائے نے جو کہا تھا وہ تقریباً ایسا ہی تھا کہ شمالی ہند مسلمانوں کی مملکت بن جائے, باقی ہندوؤں کی بن جائے, ادھر کے لوگ ادھر چلے جائیں, ادھر کے لوگ ادھر آ جائیں. علامہ اقبال نے جو کہا تھا اس میں تو ٹرانسفر آف پاپولیشن بھی شامل نہیں تھا. انہوں نے لکھا بھی ہے کہ ہم جس طرح یہ چاہتے ہیں اس میں ٹرانسفر کی ضرورت نہیں ہے, تمہاری اقلیت کی یہاں ان کے پورے حقوق کی پاسداری کی جائے گی, اور کچھ جغرافیکل ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے اس کی ضرورت باقی نہیں رہ جائے گی. وہ تو تقسیم کے آس پاس جو کچھ ہوا اس نے بہت سارے خواب توڑ دیے اور عملی مشکلات پیدا کری, جن میں ٹرانسفر آف, یہ کچھ تو خون کا ایک سلسلہ, ٹرانسفر آف پاپولیشن کا مسئلہ, پراپرٹی کا کنفسکیشن, بہت ساری چیزیں تھیں. بہرحال تو علامہ نے ایک حل پیش کیا. اس حل کو دوسرے مسلم قائدین کو سمجھانے کے لیے, انہیں قائل کرنے کے لیے عملی جدوجہد کی. قائد اعظم سے جو اسی صورتحال سے مایوس ہو کر وہاں انگلینڈ میں قیام پذیر ہو گئے تھے, ان کے واپس آنے کے بعد, مسلم لیگ کی تشکیل نو کروانے کے بعد, مسلم لیگ میں ایک نئی روح پھونکنے اور ان کو اس نقطہ نظر کا قائل کرنے میں علامہ کی ساری عملی جدوجہد شامل, جو ان کے اقبال کے جناح کے نام خطوط, پنجاب لیجسلیٹو اسمبلی میں ان کی عملی شمولیت, عملی سیاست میں ان کا کردار, ان سب چیزوں سے بنیادی طور پر وہ اسی ایک مسئلے کے حل کے لیے ساری اپنی عملی, فکری, سیاسی جدوجہد کو مرکوز کیے ہوئے تھے. کسی شاعر کے, کسی مفکر کے کلام کے بارے میں یہ سوال کہ آج اس پر اس کا کتنا مطالعہ ہو رہا ہے, اس پر کتنا عمل کیا جا رہا ہے, یہ ذرا پیچیدہ سوال ہے, اور اس کا جواب اس پر منحصر ہے کہ آپ کس نقطہ نظر سے جواب دے رہے ہیں, کس طبقے کے حوالے سے جواب دے رہے ہیں, کس ملک کے حوالے سے جواب دے رہے ہیں. کیونکہ جب کسی شاعر کی حدود اس طرح پھیل جائیں تو یہ جواب بھی اتنا ہی پھیلاؤ اختیار کر لیتا ہے. لیکن ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کا سوال اس وقت پاکستان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں ہے, تو اس میں کچھ چیزیں حوصلہ افزا بھی ہیں اور بہت سی چیزوں میں ہماری نارسائیاں, کوتاہی, وہ بھی سامنے نظر آتی ہے. کہ علامہ نے اگرچہ ان کے سامنے اسلامی مملکت قائم تو نہیں ہوئی, لیکن اس کے دور تک سوچتے ہوئے انہوں نے بہت سے ایسے مشورے, ایسے نکات ہمارے سامنے اسی وقت رکھ دیے تھے کہ جب کبھی یہ معاشرہ وجود میں آئے گا جو اسلامی مملکت خود مختار ہوگی, تو اسے ان مسائل, اپنے آپ کو چلانے کے لیے اسلام کو آج عہد جدید میں ایک عملی قوت کے طور پر, حکمران قوت کے طور پر کسی ملک میں ایک مثالی معاشرہ قائم کرنے کے لیے جن مسائل کا سامنا کرنا ہوگا, اس میں کیا سیاسی مسائل کیا ہوں گے, پارلیمنٹ کیسے چلے گی, پارلیمنٹ کام کیسے کرے گی, قانون سازی کیسے ہوگی, معاشرے میں اس کا اقتصادی مسائل کا کیا حل تلاش کیا جائے گا, فرد و معاشرے کا باہمی ربط کیا ہوگا. یہ بہت ساری چیزیں انہوں نے اس نقطہ نظر سے بھی کہیں کہ کل کے آنے والے
اسلامی معاشرے میں یا خود مختار اسلامی حکومت میں یہ کیسے ہوں گی؟ پاکستان بننے کے بعد بہت اونچ نیچ رہا. کچھ چیزوں پر علامہ نے جو اس وقت مشورے دیے تھے وہ بروئے عمل لائی گئیں، خاص طور پہ سیاسی اور نظریاتی میدان میں. ایک مثال میں آپ سے عرض کروں کہ پاکستان بننے کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل اور کچھ اور ادارے جو ایسے بنائے گئے، یا پارلیمنٹ کو وہ علامہ کے اس بنیادی مشورے پر منحصر تھے کہ جب آپ خود مختار ہو جائیں گے تو آپ قانون سازی کرتے ہوئے اسلامی قانون سازی کیسے کریں گے، اس کا کیا طریقہ ہوگا، پارلیمنٹ کیسے اس کو کام کرے گی، پارلیمنٹ کو مشورہ دینے کے لیے ادارہ کیا ہوگا، پارلیمنٹ کو حق اجتہاد پورا دے دیا جائے گا یا علماء سے مشورہ کیا جائے گا. اس طرح کی چیزیں انہوں نے پہلے سے کھولی ہوئی تھی. اس نئی مملکت نے اس پر بنیاد رکھتے ہوئے ادارے بنائے، آگے بڑھنے کی کوشش کی. جہاں تک شعر فہمی کا تعلق ہے تو ایک بات پیش نظر رہے کہ علامہ کے کلام کا بڑا حصہ، علامہ کے کلام کی مختلف سطحیں ہیں، اور علامہ ایک گہرے اور بسا اوقات مشکل شاعر ہیں. 50 60 70 سال میں ہماری علمی سطح کیا ہوئی ہے، اور اسی شعر کو جسے 1910 کا یا 1920 کا میٹرک پاس سمجھ لیتا تھا، آج کا ایم اے پاس اسے نہیں سمجھ پاتا. تو کچھ دوری کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نیچے اتر گئے ہیں، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ فارسی زبان جتنا چلن اس وقت تھا اس کے مقابلے میں شاید ایک بڑے 10 بھی نہیں رہا. ایک یہ بھی وجہ بھی ہے، عمومی علمی پستی اور فارسی زبان کا چلن نہ ہونا. سرکاری سطح پر اقبال، دینی حلقوں میں اقبال، سیاسی حلقوں میں اقبال، یہ اس کے سمجھنے اور استعمال کرنے کی ایک اور سطح ہے. یہ بکثرت ہوتا رہا ہے، اور تقریباً ہر طبقے نے اس کو اپنے اقبال میں سے ایک حصہ نکال کر اسے کل اقبال کے طور پر پیش کرنے کی، یا اپنے ایجنڈے کے لیے جو چیزیں مفید تھیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ بڑے شاعروں کے ساتھ ہوا کرتا ہے، ہمیشہ اقبال کے ساتھ بھی ہوا ہے. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح اور بہت ساری چیزوں کا احیاء پچھلے 10 سال میں آپ کو نظر آتا ہے، کہ اپنی ہی میراث فکر کے مختلف حصوں کو سمجھنے کی ایک دوبارہ کوشش نظر آتی ہے، جو بعض اوقات آپ کو غلط راہوں پہ بھی لے جاتی ہے، لیکن یہ کوشش بہرحال ایک مستحسن ہے. اسی طرح اقبال کی بھی وہ چیزیں جنہیں پس پشت ڈال دیا گیا تھا، وہ نکات جن پر کوئی ایکٹیو غور نہیں کیا جاتا تھا، یا شاعری کے وہ حصے جو بہت تو استعمال ہوتے رہتے تھے میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، صحافت کے ذریعے، ان کے علاوہ جہاں ان کا اساسی پیغام موجود ہے. جس کی ایک مثال یہ کہ اردو کے چند شعر تو بہت استعمال ہوتے ہیں. جاوید نامہ جو ان کے عمر بھر کا حاصل، جس کو انہوں نے خود اپنے عمر بھر کا حاصل کہا، اور وہ فارسی میں ہے، اس پہ بالعموم توجہ نہیں دی جاتی تھی، ان کی ساری فکر ایک عالمی منظر نامے میں اس کے اندر ہمارے سامنے آ جاتی ہے. تو ان سالوں میں ان چیزوں کی طرف زیادہ توجہ ہوتی نظر آ رہی ہے. ترجمے، تفہیم کی کوششیں، ورکشاپس، سیمینارز، اور پھر آئی ٹی کے ذریعے حاصل ہونے والے نئے وسائل جو اس کو گھر گھر بلکہ ہر میز تک، ہر کی بورڈ تک پہنچا دیتے ہیں. ایک پیاس، اور اس سے میں ایک آپ کو اور چیز عرض کروں اس کی ایک تائید کے طور پہ، کہ مغرب میں پڑھنے والے پاکستانیوں کے بچے جو وہاں کے تعلیمی نظام میں اے لیولز، او لیولز، یا وہاں کے جو یونیورسٹی ایگزامینیشنز ہیں ان میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان میں جن لوگوں نے مغربی طالب علموں کے مقابلے میں سب سے نمایاں پوزیشن حاصل کی ہیں، ان میں انویریبلی ہر بچہ کسی نہ کسی طرح اقبال کے زیر سایہ آیا ہوا. یہ ہم نے اکثر دیکھا ہے. تو گویا اس نسل میں ایک دلچسپی دوبارہ بیدار ہو رہی ہے اقبال کے ان عناصر کے لیے جو میں نے آپ سے کہا کہ بنیادی انسانی سوالوں سے آپ کا سامنا کرواتے ہیں.
کیونکہ کچھ چیزیں وقت کے ساتھ اہمیت کھو دیتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی اہمیت وقت کے ساتھ ساتھ یا بڑھتی رہتی ہے یا مستقل رہتی ہے. تو یہ انسانی بنیادی انسانی سوالوں پر کہی گئی چیزیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ آپ کہیں ہوں، کسی زبان میں ہوں، کسی جگہ بیٹھے ہوں، اگر یہ ان چیزوں پر یہ شعر آپ سے بات کر رہا ہے تو وہ ریلیونٹ رہتا ہے. یہ ریلیونس آج پہلے سے زیادہ محسوس کی جا رہی ہے. میں علامہ اقبال کے بارے میں مختصراً ایک نصیحت کہہ لیجئے، رہنما نقطہ کہہ لیجئے، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنی مختلف مصلحتوں کی وجہ سے علامہ کی مختلف حیثیات میں ایک کو جو غیر معمولی اہمیت دی ہے اور دوسری ان کی اہم تر حیثیات کو کسی حد تک نظر انداز کیا ہے. یہ علامہ کی ہم نے خدمت نہیں کی، ان کے ساتھ زیادتی کی ہے. لہٰذا ان پر غور کرنے، ان کا مطالعہ کرنے کے لیے وہ چیزیں پہلے آنی چاہیے جو ان کو تاریخ فکر انسانی میں اتنا بڑا مقام دلاتی ہیں، اور وہ چیزیں بعد میں آنی چاہیے جو مقامی نوعیت کی اہمیت پر اپنی بنیاد رکھتی ہیں.